آج ہم ہیں سورۃ الاعراف کے ساتھ آیت نمبر 161 161۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، قیلا کہا گیا، لہم ان سے، اسکنو تم رہو، ہادیہ القریہ اس بستی میں، اس شہر میں، وکلو اور تم کھاؤ، کلو جمع کے لیے ہوتا ہے، کل واحد کے لیے تو کھا، کلو تم سب کھاؤ، اور تم کھاؤ منہا اس میں سے، کس میں سے؟ اس بستی میں سے، حیثو جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقولو اور تم کہو، حطہ بخش دے، وادخلو اور تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، نغفر ہم بخش دیں گے، لکم تمہارے لیے، دو الفاظ لام کے لیے، کم تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، خطیئتن کی جمع ہے خطیئات، سنزید المحسنین ان قریب ہم زیادہ دیں گے، ان قریب کس کا معنی؟ سین کا، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، مزید دیں گے، المحسنین نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو، عبادت میں حسن اور عمدگی پیدا کرنے والوں کو۔ اس آیت میں گفتگو کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اس آیت میں گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہو رہی ہے۔ میں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے، فرعون اور آل فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیوں کی طرح ان سے کام لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے، اللہ نے ان کو نبی مقرر کیا، تو انہوں نے فرعون کو اور آل فرعون کو تبلیغ کی، لیکن وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کہاں سے؟ مصر سے۔ مصر سے نکلے تو آگے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون اور اس کے لشکر بھی پہنچ گئے۔ تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، موسیٰ اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا کہ کیسے اس آزمائش سے نکلنا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ سمندر میں عصا ماریں، عصا پھینکیں۔ ان کے عصا پھینکنے سے، عصا مارنے سے سمندر میں راستے بن گئے۔ ان راستوں سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے سمندر کو عبور کر لیا، اور یہ ان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اور ان لوگوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ اور نشانی تھی۔ فرعون اور آل فرعون جب انہوں نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی انہی راستوں کے ذریعے سمندر کو عبور کرنے لگے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے، ان کے بنی اسرائیل نے آگے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کئی معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، کئی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دے، جیسے ان کے کئی ایک معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے جاہل لوگ ہو، بڑے رب کے ناشکرے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے بچایا، سمندر میں غرق ہونے سے بچایا، تمہارے دشمن کو غرق کیا، اور تمہیں چاہیے تھا کہ پوری زندگی توحید پہ گزارتے، اللہ کے شکر میں گزارتے، اور تم اتنا الٹا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے زیورات جمع کیے اور ان سے بچڑا بنا لیا۔
اور بچڑے کو معبود قرار دیا گیا اور وہ اس کی عبادت کرنے لگے۔ ہارون علیہ السلام روکتے رہے لیکن ان کی سنی نہیں گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری قوم اس شرک میں مبتلا ہوئی، لیکن کافی سارے لوگوں نے اس شرک کا ارتکاب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تاکہ شام میں داخل ہو سکیں، فلسطین میں داخل ہو سکیں، بیت المقدس میں داخل ہو سکیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ لڑنا ہے تو اے موسیٰ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرا کنٹرول اپنے اوپر، اپنے بھائی کے اوپر ہے، تو اے اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آیا کہ 40 سال کے لیے ان پہ بیت المقدس کو، شام کو فتح کرنا حرام کر دیا گیا۔ 40 سال تک یہ وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 40 سال پھر کہاں رہیں گے؟ اسی صحرا میں۔ اس قدر نافرمان ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں ان پہ جاری رہیں۔ اس صحرا میں یہ بھوکے پیاسے مر جاتے، گرمی سے مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا تو اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا گزشتہ درس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کھانے پینے کے لیے من اور سلوا اتارا۔ یہ آیت نمبر 160 میں ہم نے پڑھا تھا، 160 میں۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے ان کے اوپر بادل بھیج دیے۔ اللہ کی نعمتیں دیکھیے کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ جب 40 سال پورے ہوئے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بیت المقدس میں اب داخل ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ اب یعنی کہ جب بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام حیات نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ مجھے کم از کم اس شہر کے قریب کر دے، یعنی کہ ہمارے اوپر یہ شہر حرام کر دیا گیا ہے، 40 سال تک ہم داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن میری موت کا وقت آ چکا، یا اللہ مجھے اس شہر کے کم از کم قریب کر دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے قریب ہوئے، وہاں موت آئی، ادھر دفن ہو گئے۔ اب جو اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں 161 میں، 161 میں، تو اس میں اب نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اب بعد میں کوئی اور نبی ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ یوشع ہے علیہ السلام۔ کون ہے؟ یوشع۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ بنی اسرائیل سے، اسکنو تم رہو ہادی القریۃ، اس شہر میں، اس بستی میں۔ کون سی بستی میں؟ بیت المقدس میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پورے ایریے کو شام کہا جاتا تھا، یعنی کہ پرانے زمانے کا جو شام ہے اس میں بیت المقدس بھی داخل ہے، اس میں اردن بھی داخل ہے، اور اس میں لبنان بھی داخل ہے، یہ سارے علاقے داخل ہیں اس میں۔ تو ان سے کہا گیا اسکنوا ھذی القریہ، اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ بیت المقدس میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، کہ اس پاک زمین میں، اس پاک شہر میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بڑا بابرکت شہر ہے، یہاں کی زمینیں بڑی زرخیز ہیں، طرح طرح کا یہاں پہ پھل ہے، طرح طرح کی یہاں پہ فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو تم کھاؤ جہاں سے تم چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور داخل ہوتے وقت تم نے کیا کہنا؟ حطہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ امرنا حطہ، کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
زبانوں پہ الفاظ کون سے جاری ہوں؟ حتہ. اور عملی طور پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عظیم فتح پہ، اس عظیم کامیابی پہ. زبانوں پہ الفاظ ہوں گے حتہ کے، اور عملی طور پہ داخل ہونا ہے کیا کرتے ہوئے؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے. جب تم اس حکم پہ عمل کرو گے ہم تمہاری گزشتہ غلطیاں معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، اور ان نعمتوں کے علاوہ مزید نعمتیں بھی دیں گے، لیکن ان کو دیں گے جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیکوکار ہیں، جو بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور جو عبادت میں اللہ کا حکم ماننے میں اچھی طرح اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں حسن پیدا کرتے ہیں، جس کو احسان کہا جاتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب انسان یہ سوچ کے عبادت کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت میں حسن پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا.